مراکش میں موحدین کی طاقت بڑھ رہی تھی اور علی کی قوت گھٹ رہی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس نے موحدین کا زور گھٹانے، انہیں دبانے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اندلس سے ساری فوج منگا لی تو اندلس کی حفاظت کا انتظام خطرے میں پڑ گیا۔ نئے الفانسو نے موقع پایا، ایک بڑی فوج لی اور اندلس پر چڑھ آیا۔ اس فوج میں فرانس، پرتگال، جرمنی، کشتالیہ اور اندلس کے ہزاروں جوان مرد اور شجاع شامل تھے۔ پادریوں کی بہت بڑی کھیپ تھی۔ متعصب عیسائیوں کا ہجوم تھا۔ ہتھیاروں کی کثرت تھی، رسد کی فراوانی تھی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کا شور مچا۔ مسیح علیہ السلام کی جے کے جےکارے ناقوس کی صدائیں تھیں۔ تلواروں کی چمک تھی، نیزوں کی دمک تھی، شجاعت تھی، جرت تھی، ہمت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ جوش تھا جو عیسائیوں کو مسلمانوں کا دشمن بنائے رکھتا تھا، جسے مسلمان ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، جو انہیں کچا کھانے اور سالم نگل جانے کے لیے بے قرار تھا۔ پادریوں کی بن آئی تھی، وہ ان دیوانے عیسائیوں کو اور پاگل بنا رہے تھے۔ من گھڑت افسانے سناتے، جھوٹی سچی باتیں بتاتے، مذہبی جوش کو بڑھاتے اور نجات کا امیدوار بناتے تھے۔ بیٹے کے داہنے ہاتھ کے جام چھلکاتے اور انہیں مسرت و بے خود بناتے تھے۔ الفانسو پہلے تو سرحدوں میں گھس آتا، جو کچھ پاتا اٹھا کر لے جاتا، جو سامنے آتا اسے تلوار سے ہٹاتا اور واپس چلا جاتا، مگر جب دیکھا کہ یہاں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا تو اس کا حوصلہ بڑھا اور وہ سرپستہ پر چڑھ آیا۔ اسے لوٹا، اہل شہر کو مارا، مکانات جلائے، مسجدوں میں حل چلائے، مدرسے ڈھائے، ان میں گھوڑے بندھائے، اسلامی تہذیب و تمدن کو بے نشان کیا، اسلامی روایات کو بے جان کیا، عورتوں کی آبرو لوٹی، انہیں لونڈیاں بنایا، ہنکایا اور شہر شہر پھرایا، بازاروں اور منڈیوں میں بکوایا، آزادی کو ختم کیا، غلامی کو پروان چڑھایا، مگر اس پر بھی صبر نہ کیا اور غرناطہ پر بڑھا۔ خوفناک طوفان کی طرح چڑھا، ہر طرف تلواریں چمکاتا، گھوڑے دوڑاتا، کاٹتا، مارتا، خون بہاتا، بہادری کے نعرے لگاتا، بڑھتا آیا اور غرناطہ پہنچ گیا۔ اس کے ظلم کی کہانیاں مظلوموں کی زبانی غرناطہ پہنچ چکی تھیں۔ سرپستہ کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی اور عیسائیوں کی جلائی ہوئی آگ کا دھواں فضا کو تاریک کر چکا تھا۔ یہودی اپنی بے وفائی میں بدنام تھے اور ان کی غداری ازل سے مسلم تھی۔ یہ غدار بن غدار تھے۔ اندلس پر مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی دیکھی تو عیسائیوں سے مل گئے۔ 40,000 روپے اور 40,000 سپاہی الفانسو کو پیش کیے۔ اس کی فوج پہلے ہی کثیر تھی، اس مدد سے اس نے اور حوصلہ پایا، اندرونی غداری سے خوش ہوا، اسلامی حکومت کو تہ سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کو بڑھ آیا۔ اہل غرناطہ نے اسلام کا نام بلند رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، شہر کے دروازے بند کر لیے اور مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ جب موقع پاتے الفانسو پر شب خون مارتے، اس کے سپاہیوں کو کاٹتے اور پھر شہر میں گھس جاتے۔ الفانسو کے سپاہی گھٹتے گئے۔ ایک دن ایسا بھی طلوع ہوا کہ غرناطہ سے مسلمان فوج در فوج نکلے اور عیسائی لشکر پر آن پڑے۔ کمسان کا رن پڑا، مسلمان کفن بدوش تھے، جان ہتھیلیوں پر تھی، اللہ اکبر کا نعرہ زبان پر تھا، تلواریں علم تھی، موت سے بے پرواہ تھے، کٹنے مرنے سے بے نیاز تھے، اسلامی جوش اور اسلامی غیرت ابھری ہوئی تھی۔ بے دریغ تلوار چلائی، جدھر اٹھے دشمن کو بٹھا کر دم لیا۔ دم کے دم میں عیسائیوں کی لاشوں سے میدان بھر دیا، خون کے دریا بہ نکلے، آدھی سے زیادہ فوج کاٹ کر رکھ دی۔ جو بچے وہ اس میدان حشر سے بھاگ اٹھے۔ الفانسو سب سے آگے تھا۔ مسلمانوں نے ان کے فرار کے رستوں کو بھی روکا، بھاگتے گیدڑوں پر تلوار چلائی، گلے کاٹے، نیزوں اور برچھوں نے انہیں چھیدا۔ وہ بھاگتے گئے، کٹتے گئے، مرتے گئے اور کشتالیہ پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر شکست مسلط تھی، جسم زخمی تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ سے لے کر سپاہی تک خون میں شرابور تھے، لہو میں بھیگے ہوئے تھے اور زخموں سے چور تھے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ناظرین ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔
زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.